بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ہم وہ پتے نہیں جو رخ بدل لیں ہواؤں کو دیکھ کر، ہم خود بدلتے نہیں زمانے کا رخ بدل دیتے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام یونٹ امیر حمزہ کھنہ پل کے ذمہ داران و کارکنان، سٹیج پر بیٹھے معزز مہمان، میں سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج اس خوبصورت عنوان سے مانند پروگرام میں تشریف لائے۔ سابق ناظم ضلع راولپنڈی بھائی نوید تاج نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر آپ سے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن غلبہ اسلام استحکام پاکستان کا ایک نظریہ، ایک دعوت دے کر چل رہی ہے۔ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد اور خود مختار غیر سیاسی طلبہ تنظیم ہے۔ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نوجوانوں کی ایک ایسی کھیپ تیار کرنا چاہتی ہے جو پاکستان کے اعلیٰ عہدوں پر جا کر اسلام کی بات کرے، ملکی استحکام کے لیے کردار ادا کرے۔ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن جب غلبہ اسلام کی بات کرتی ہے تو میرے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غلبہ اسلام کیا ہے؟ یہ غلبہ اسلام یہ وہ نعرہ ہے، یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ فکر ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کہ اے میرے محبوب، آپ نے اسلام کو تمام باطل ادیان پہ غالب کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محنت کو، اس نظریے کو لے کر جب نکلتے ہیں تو انہیں افراد کی ضرورت تھی، جن افراد کو انہوں نے غلبہ اسلام کے لیے تیار کیا، جن افراد کو انہوں نے غلبہ اسلام کے لیے تیار کیا، وہ میں اور آپ ان کو حضرات صحابہ اکرام کے نام سے جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کی، اپنے ان سٹوڈنٹس کی اتنی بہترین نظریاتی، علمی، فکری تربیت کی کہ جب وہ سٹوڈنٹس معاشرے کے اندر نکلے، جب وہ سٹوڈنٹس لوگوں کو دعوت دینے نکلے تو میرے اور آپ کی طرح کوئی لمبی چوڑی دعوت دینا نہیں پڑا، بلکہ انہوں نے مختصر سا ایک جملہ کہا، ہمارے جیسے ہو جاؤ، تو لوگ ان کے کردار کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے دوستو، یہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ نے دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے دل سے اللہ نے دنیا کی محبت کو نکال دیا اور حضور کی محبت کو ان کے دل میں ڈال دیا۔ اور آپ پوری دنیا دیکھ لیں، ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، پوری دنیا کی طرف نظر دوڑائیں، حضور کی اس جماعت کی قبریں آپ کو وہاں ملیں گی۔ وہ لوگ کوئی ذاتی مقصد کے لیے وہاں نہیں گئے، اس پاکستان کی دھرتی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ پہنچا، وہ اسلام لے کر آیا۔ آج میں اور آپ اگر اس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، اسلام کی بات کر رہے ہیں، نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، غلبہ اسلام کی بات کر رہے ہیں،
تو اس کے پیچھے یہ محنت حضرات صحابہ اکرام کی ہے۔ اگر یہ حقیقت بات ہے، اگر وہ محنت نہ کرتے، وہ اپنا گھر بار اس وقت قربان نہ کرتے، وہ اس اسلام کے لیے قربانیاں نہ دیتے، وہ ہجرت نہ کرتے، دین کا پیغام لے کر نہ پھیلتے، شاید آج ہمارا بہت برا حال ہوتا ہے۔ اس لیے بحیثیت امتی قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان کے ذمہ یہ کام ہے کہ صحابہ کی جو دعوت ہے حضور سے لے کر جو انہوں نے ہم تک پہنچائی، میری اور آپ کی ذمہ داری ہماری قبر کی پاتال میں اترنے تک ہے، اس کے بعد قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غلبہ اسلام کی جدوجہد کی بات کرے۔ وہ جس دھرتی پر بیٹھا ہے، جس دھرتی پر وہاں پہ وہ قیام پذیر ہے، وہاں پر اسلامی نظام کے لیے کوشش کرے، اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے اپنا ایک کلیدی کردار ادا کرے۔ تو آپ دوست غلبہ اسلام کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جس جگہ پہ بھی ہیں، جس اسکول آف تھاٹ سے آپ وابستہ ہیں، آپ سیاسی تنظیم سے وابستہ ہیں، آپ مذہبی تنظیم سے وابستہ ہیں، آپ کسی اور تنظیم سے وابستہ ہیں، ہمیں خوشی ہے، ہم دعا گو ہیں کہ آپ اس تنظیم کے اعلیٰ عہدوں تک جائیں، ترقی کی منازل آپ لوگ طے کریں، لیکن ایم ایس او کی صرف اور صرف آپ سے یہ دعوت ہے، آپ کو یہ دعوت ہے، یہ التجا ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ جس عہدے پر بھی جائیں اپنے ذمہ یہ اپنے پلے یہ چیز باندھ لیں کہ وہاں پہ جا کے ہم نے اسلام کی بات کرنی ہے، اسلام کے غلبے کی بات کرنی ہے، جس نظام کے لیے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے، ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، صحابہ کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئیں، صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں ڈال دیا گیا، اس نظام کے لیے صحابہ کو اپنے بچے قربان کرنے پڑ گئے، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑ گئی، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اتنی زیادہ قربانیاں دینے والے اس نظام کے لیے میں اور آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ ہمیں اس نظام کے لیے بہترین کردار ادا کرنا ہوگا، اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہوگا، اپنے محلے کے، اپنے گلی کوچے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس نظام کے لیے کھڑا کرنا ہوگا، اس نظام کو تبدیلی کے لیے، اس نظام کی تبدیلی کے لیے اپنے نوجوانوں میں یہ شعور بیدار کرنا ہوگا کہ اسلام کے بغیر ہم نامکمل ہیں۔ اگر ہم اس معاشرے میں سکون چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، استحکام چاہتے ہیں، برابری کے حقوق چاہتے ہیں، بہترین نظام تعلیم چاہتے ہیں، بہترین معاشی نظام چاہتے ہیں، بہترین قسم کا نصاب اپنی اولادوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اپنے بھائیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو ہم سب کو مل کر اسلام کے غلبے کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ میرے دوستو، ایم ایس او نے، کیونکہ یہ مہینہ ہمارا یوم تاسیس کا بھی چل رہا ہے، میرے خیال آخری کچھ 2 دن رہ گئے، 11 جنوری کو ہماری تنظیم معرض وجود میں آئی، اور یہ ہمارا مہینہ یوم تاسیس کا بھی ہے، پورے ملک میں پروگرامات ہو رہے ہیں، ہماری تنظیم کو 20 سال مکمل ہو گئے، ہم تجدید عہد کر رہے ہیں اپنے ان اسلاف سے، اپنے ان بڑوں سے، کہ ان کا ہم شکر گزار بھی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اس نظریے کے لیے کھڑا کیا۔ ہم کوئی کسی کالج میں پڑھ رہا تھا، کوئی کسی سکول میں تھا، کوئی کہیں محلے سے ملا، کوئی کہیں سے ملا، کوئی کہیں سے ملا، ان سب کو جوڑ کر ایک تنظیم کے چھت تلے لایا، اور آج ہم سب لوگ اس نظام کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ آج ہم تجدید عہد کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ غلبہ اسلام کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے دن رات ایک کریں گے۔ میرے سامنے یہاں پہ آپ نے امیر حمزہ یونٹ کے سابقہ تمام ناظمین یہاں پہ کھڑے کیے۔ جب میں نے ان حضرات کو دیکھا تو مجھے ماضی کی بہت سی چیزیں سامنے نظر آئیں، مجھے وہ مشکلات بھی یہاں پہ مجھے یاد آ گئی کہ جس طرح یونٹ امیر حمزہ جو شکریال کی تھی، اس نے کس طرح محنت کر کے، اور انہوں نے ایک بہت بڑی لیڈرشپ، بہت بڑے نوجوان جو ہیں ہماری جماعت کو دیے، اس نظریے کے لیے کھڑے کیے، اور مطلب آج اگر میں ان کو دیکھوں تو وہ معاشرے کے بہترین لوگ ہیں، ان کی معاشرے کے اندر ایک بہترین ان کا کام ہے، جس جگہ پہ وہ موجود ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تو میں آج بھی یہ چیز بڑی خوشی سے کہتا ہوں، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، اور فخر سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ اس یونٹ کے جو ساتھ چلنے والے لوگ تھے، آج جب میں اتنے سالوں بعد، کیونکہ یہ یونٹ میرے خیال میں 2008 میں بنی تھی، تو اس وقت سے میرا ان سے ایک تعلق رہا ہے، آج تک جو لوگ اس سے وابستہ رہے، تو میں جب ان سے ملتا ہوں تو معاشرے کے اندر بہترین جگہوں پہ سیٹ ہیں، اور بہترین جگہوں پہ اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے دوستو،
مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ملا اور مسٹر کی طبقاتی تفریق کا خاتمہ چاہتی ہے۔ ہم لوگ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی اتحاد کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو، وہ کسی اسکول آف تھاٹ سے ہو، لیکن جب بات اسلام کی آئے، استحکام پاکستان کی آئے، تو یہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں۔ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ناموس رسالت کے تحفظ کی بات کرتی ہے، ناموس صحابہ کے تحفظ کی بات کرتی ہے۔ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کالج یونیورسٹیز سے اسلحہ کلچر کی مذمت کرتی ہے۔ کالج یونیورسٹیز میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طالب علموں کے ہاتھوں میں، طلباء کے اور اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں میں کلاشنکوف یا پسٹل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے ہاتھ میں قلم ہونی چاہیے۔ یہی قلم لے کر وہ پاکستان کے آلودوں پر جائیں اور وہاں پر اس قلم کے ذریعے ملک کی کایا بدل دیں، کایا پلٹ دیں۔ یہی دین کی خدمت ہے، یہی جو ہے MSO کا مشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یکساں نظام تعلیم کی بات کرتی ہے۔ آج پاکستان کے اندر افسوس کے ساتھ ایک اس ایریے کے مطلب یہ آپ کا یہ شکریال ہے، یہ جو کھنا پل ہے، یہاں کا تعلیمی نظام دیکھیں تو آپ کو کچھ اور کتابیں ملیں گی۔ آپ تھوڑا سا 0 پوائنٹ کراس کر کے آگے جائیں، آپ کو کوئی اور تعلیمی نظام ملے گا۔ آپ F7 اور اس سیکٹرز میں چلے جائیں، آپ کو کوئی اور نظام تعلیم ملے گا۔ یہ تقسیم ہے، مطلب وہ لوگ جو ڈگریز کمپلیٹ کر کے فارغ ہوتے ہیں تو ان کے سامنے نوکریاں ہوتی ہیں، اور ہمارا بچہ جب ماسٹر کر کے تو معاشرے کے اندر جائے تو اسے 16,000 کی نوکری، اسے 14,000 کی نوکری۔ پاکستان میں یہ تقسیم کیوں ہے؟ MSO اس تقسیم کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ یہ تقسیم اسی وقت ختم ہوگی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جب یہ وہ نظام آئے گا، اس نظام کو اس پاکستان میں جب یہ امپلیمنٹ ہوگا تو انشاءاللہ اس تقسیم کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہم اپنے لوگوں کو جو تیار کر رہی ہے، یہ جو نوجوانوں کو دعوت دے رہی ہے، ایک ہی نعرہ دیتی ہے کہ خوف خدا، عشق مصطفیٰ، حب اصحاب رسول، یہ 3 کوالٹیز جس دوست کے اندر ہیں یا جس نوجوان کے اندر ہیں، وہ مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا کارکن، رضاکار، ذمہ دار بن سکتا ہے کہ خوف خدا، عشق مصطفیٰ، حب اصحاب رسول، اس چیز کو نوجوانوں کے اندر بیدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج نوجوانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا ایک منزل طے کریں۔ اگر آپ آج میٹرک پاس کر کے فرسٹ ایئر میں جا رہے ہیں تو آپ کا اگلی 4 سال، اگلے 6 سال، 8 سال کی ایک منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے کیریئر کا جو آغاز یہاں سے کر رہا ہوں، میں نے کون سی ڈگری کا انتخاب کرنا ہے، میری منزل کیا ہے، میں نے پاکستان کے کس عہدے پر جا کر بیٹھنا ہے، میرا فیوچر کیا ہے۔ آج سے اپنی منزل کا تعین کرنا ہوگا، آج سے ان لوگوں کو پڑھنا ہوگا، ان لوگوں کی زندگیوں کو اپنانا ہوگا کہ جن لوگوں کے دنیا کے اندر بہترین کردار تھا، جن لوگوں نے دنیا کے اندر بہت کم ٹائم کے اندر انقلاب برپا کیا، ہمارے سامنے وہ سب سے مضبوط، سب سے محترم شخصیت وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ اسلام کی بات کی، دعوت دی، تو جتنے معیار کے لوگ تیار کیے، جس طرح کے لوگ تیار کیے، ان لوگوں نے پھر نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، بہت کم وقت کے اندر آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کو غالب کر دیا۔ یہ وہ نظام ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کے پیچھے اگر ہم چلنا شروع ہو جائیں، جن کے کردار کو خالی تقریروں کی حد تک نہ سنیں بلکہ عمل کرنا شروع کر دیں، ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی میں اگر ان معاملات جو ہیں وہ ان کے تعلیمات کے تابع ہو جائیں تو ہم بہترین قوموں میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے۔ آج ہم طرح طرح کے نظاموں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہمارے نوجوان طرح طرح کے لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں کہ فلاں کا نظام ایسا ہے، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ کمزوری مجھ میں ہے، کمزوری آپ میں ہے کہ ہم اس نوجوان تک پہنچ ہی نہیں سکے، اس نوجوان کو یہ دعوت دے نہیں سکے، اس نوجوان کو یہ سمجھا ہی نہیں سکے کہ اس دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بہترین شاگرد بھی گزرا ہے جسے تاریخ سیدنا صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے کہ اس شخصیت نے اتنا بہترین کردار پیش کیا، اسلام کے لیے اتنی خدمات دی کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک ان کو اس کا اجر دیں گے۔
हमारे सामने सैयदना फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली मुर्तज़ा, सैयदना अमीर मुआविया जैसी शख्सियात हैं और सहाबा इकराम की एक बेहतरीन जमात है जो हमारे लिए मशअल राह है। अगर हम आज नौजवान को उनके सीरत व किरदार पर चलाना शुरू कर दें तो हमारे नौजवान माशरे के बेहतरीन फ़र्द बन सकते हैं और दुनिया के अंदर हमारा शुमार दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम में हो सकता है। लेकिन देर किस बात की है, कमज़ोरी किस में है कि कमज़ोरी मेरे और आप में है कि आज तक हमने लोगों को दावत नहीं दी, लोगों को निज़ाम तब्दीली की असल तरीका समझाया नहीं, इनकलाब कैसे बरपा होते हैं ये चीज़ समझाने में कामयाब नहीं हुए। आज यूनिट अमीर हमजा के कारकुनों, आप ये अहद करो, ये अज़म करो कि इंशाअल्लाह इस पूरे एरिए के गली कूचे के अंदर फैलना है, पूरे इलाकों में अपनी यूनिटें बनानी है, अपनी दावत को आम करना है। इस इलाके का कोई भी नौजवान वो आपके साथ चलता है नहीं चलता, लेकिन आपके जो नजरिया है वो उसका हामी होगा, वो उसकी बात करेगा। इस नजरिए के लिए वो जब आप उनको कहेंगे तो वो आपके साथ खड़े होंगे। क्या आप लोग कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह? आखिर पे MSO जो गलबा इस्लाम की बात करती है, इसके साथ साथ इस्तेकाम पाकिस्तान की बात करती है। ये इस्तेकाम पाकिस्तान क्या है? एक सादा सा नारा है, बचपन से आप और मैं पढ़ते और सुनते आए कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो निज़ाम है जिसके लिए हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। आज हर बंदा इस पर बात भी करता है, गुफ्तगू भी करता है, लेकिन अमल करने के लिए कोई तैयार नहीं। मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन समझती है कि आज हर जमात पाकिस्तान के इस्तेकाम की बात करती है। MSO ये सलूशन दे रही है कि पाकिस्तान का इस्तेकाम उसी टाइम मुमकिन होगा कि वो जिस नारे के लिए ये मुल्क हासिल किया गया उस नारे को अमली जमा पहनाया जाए। वो नारा क्या था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? अपनी आने वाली नस्ल को, अपने साथ उठने बैठने वाले लोगों को इस चीज़ का इंशाअल्लाह दावत देंगे, इसके लिए लोगों को तैयार करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं आखिर पे इतना ही कहूँगा, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू को इस तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, अपने घर का ख्याल रखना। जज़ाकल्लाह।